محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پر سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کیونکہ ہر انسان کی جو اصل ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہ ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے مختلف قبیلے اور خاندان بنائے اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو مختلف خاندان اور مختلف قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کیا جائے اور اپنے نسب پر ناز کیا جائے، یہ اس لیے ہے لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کا جو معیار ہے، برتری کا جو معیار ہے، وہ خاندان نہیں ہے، وہ حسب و نسب نہیں ہے، وہ ذات برادری نہیں ہے، وہ کوئی خطہ یا کوئی قبیلہ یا کوئی ملک نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز یعنی عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے اور معزز تر ہے۔ اللہ کے نزدیک فضیلت کی جو بنیاد ہے، اچھے ہونے کی جو بنیاد ہے، وہ ذات پات ہرگز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ وہ معزز ہوگا، عزت والا ہوگا۔ یہ تو ہم نے کھانچے بنا رکھے ہیں، ہم نے گروپ بنا رکھے ہیں اور خانے بنا رکھے ہیں، اور انسانوں کو انہیں کھانچوں میں کھانوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ جو اس کھانچے میں فٹ بیٹھے گا وہ عزت والا ہے، اور جو اس کھانچے سے باہر ہوگا وہ عزت والا نہیں ہے۔ لاکھوں تقویٰ پرہیزگار کا حامل انسان ہو، لاکھوں نمازی ہو، لاکھوں داعی ہو، اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہماری برادری کا ہے یا نہیں، وہ ہمارے نسب کا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو سارے گناہ اس کے معاف، اور اگر نہیں ہے تو اس کی نماز، اس کی دعائیں اور اس کی جو دینی فضیلت ہے، اس کا جو دینی معیار ہے، وہ ہمارے نزدیک کوئی قابل توجہ نہیں۔ یہ انسانوں نے اپنی طرف سے یہ خانے بنا رکھے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس ناطے مسلمان تو مسلمان کیا، سارے انسان آپس میں بھائی ہیں۔ اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ اخوت ایمان کی بنیاد پر ہے، یہ اخوت اسلام کی بنیاد پر ہے، یہ اخوت برادری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ آپس کا بھائی ہونا یہ کسی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، اور جو ایمان سے باہر ہیں، ایمان والا نہیں ہے، وہ اسلامی بنیاد پر آپس میں بھائی نہیں ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پر سارے لوگ آپس میں بھائی ہیں، اور ایمان کی بنیاد پر سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اسلام کوئی تفریق نہیں کرتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے سب مل کر پکڑ لو، اسے تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو، باہم نا اتفاقی مت پیدا کرو۔ یہ آپس میں باہم مل جل کر رہنا، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس اتفاق و اتحاد کو، اس اسلامی اخوت کو بطور نعمت کے ذکر کیا ہے۔ ہم کھانے پینے کی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں، مال اور جائیداد کو نعمت سمجھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن آپس میں مل جل کر رہنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ایسا آپ کرتے ہیں، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت آپ کے اوپر ہے۔ اور اگر یہ اتحاد کی صفت آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا، اسی آیت میں آگے فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں تمہاری دشمنیاں تھیں۔ مدینے میں مختلف قبائل تھے، اور مدینے میں دو قبائل بہت مشہور تھے، اوس اور خزرج۔ ان میں آپس میں صدیوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں، ذرا سی بات پر سالوں سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا رہتا تھا۔ شدید قسم کی نا اتفاقی اور ناچاقیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اسلام جب آیا تو اس نے سارے قبائل کو ایک کر دیا، باہم متحد کر دیا، باہم شیر و شکر کر دیا۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں جب ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے درمیان دشمنیاں پائی جاتی تھیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ یہ کس بنیاد پر ہوا؟ دنیا کی کوئی طاقت انہیں متحد نہیں کر سکتی تھی، دنیا کا کوئی فارمولہ انہیں آپس میں ایک نہیں کر سکا، دنیا کی کوئی سیاسی تدبیر انہیں متحد نہیں کر سکی۔ ان تمام قبائلوں کو کس نے متحد کیا؟ ان کے درمیان کیسے آپس میں دوستیاں بڑھیں؟ اسلام کے ذریعے سے وہ آپس میں متحد ہو گئے، متفق ہو گئے۔ تو قرآن پاک نے اس اتحاد کو، اتفاق کو نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اس کے نزدیک ذات برادری کوئی معنی نہیں رکھتی، مرنے کے بعد انسان کا اعمال ہی اسے جنت یا جہنم میں لے کر جائے گا۔ دنیا میں ہم چاہے اس بنیاد پر جتنے رشتے بنائیں یا بگاڑیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اسلام کے نزدیک۔ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوگا، کس نے فرائض کا اہتمام زیادہ کیا اور کس نے اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق کو ادا کیا، مرنے کے بعد یہ چیز معنی رکھتی ہیں۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ساری دنیا مسلمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ذاتی مفاد کے پیش نظر، وقتی فائدے کے پیش نظر پوری قوم میں آگ لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ فائدہ اپنا ہو، قوم کا نقصان ہو جائے، اس سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے تو اسی کو کہا تھا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، فائدہ ہوگا کسی ایک کا نہیں ہوگا، منتشر ہوگے نقصان ہوگا تو کسی ایک کا نقصان نہیں ہوگا، پوری قوم کا نقصان ہوگا۔ اور اگر متحد ہوگے تو فائدہ ہوگا تو کسی ایک فرد کا نہیں ہوگا، پوری قوم کا فائدہ ہوگا۔ علامہ اقبال نے اسی کے پیش نظر کہا تھا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک۔
منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، سب کا نبی، سب کا دین ایک، نبی بھی، ایمان بھی ایک، تمہارا نبی بھی ایک، تمہارا دین بھی ایک، تمہارا ایمان بھی ایک، تو پھر کس بنیاد پر ہم متفرق ہیں؟ کس بنیاد پر ہم مختلف ہیں؟ اسلام نے ایک ڈھرے پر رہنے کے لیے اور ایک ڈگر پر قائم رہنے کے لیے کئی چیزیں دی ہیں، افسوس کہ ان چیزوں کو اپناتے نہیں ہیں، اتحاد کا دور اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، مگر مسلمان ایک نہیں ہیں، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ ساری چیزیں ایک ہیں مگر مسلمان ایک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو وجہ اتحاد تھا اسے ہم نے بھلا دیا، اور جو وجہ اختلاف تھا اسے ہم نے اپنا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان منتشر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ جس قوم کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اسے پھر کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت موت سے بچا نہیں سکتی، اور جس قوم کے اندر اتحاد ہوتا ہے اسے کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ کسی قوم کو زندہ رہنے کے لیے آپس میں ایک ہونا ضروری ہے، اور کسی قوم کو توڑنے کے لیے ان کا اختلاف ہی کافی ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے حساب سے چیزوں کو طے کر رکھا ہے، اپنے حساب سے چیزوں کو طے کر رکھا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کا نقصان ہو یا نفع ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، فائدہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، سماجی اختلافات اپنی جگہ پر، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ ادنا سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے پورے سماجی تانے بانے کو منتشر کر دیا جاتا ہے۔ اس بات کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا کہ بات کے نتائج کتنے بھیانک نکلیں گے، بات کے نتائج کتنے سنگین نکلیں گے۔ پوری قوم کے مفاد کو داؤں پر لگا دیا جاتا ہے، اور انہیں قوم کے مفاد یا نقصان سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جس بندھن میں باندھا ہے وہ ہے اسلام کا بندھن۔ اس بندھن سے جو آزاد ہوگا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے عصبیت کا نعرہ لگایا، برادری کی عصبیت ہو، حسب و نسب کی عصبیت ہو، ملک کی عصبیت ہو، یا علاقہ کسی خطے کی عصبیت ہو، جس نے بھی عصبیت کا علم بردار، جس نے علم اٹھایا، علم بردار بنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جو عصبیت پر جنگ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور جو عصبیت پر مرا اس کی موت بہت بری موت ہوئی۔ یہ عصبیت ہے کیا چیز؟ ہمارے علاوہ کسی اور قوم کے اندر، کسی اور برادری کے اندر، کسی اور ذات کے اندر کوئی خوبی پائی جا رہی ہے، اچھائی پائی جا رہی ہے، مگر ہم اس لیے اسے اگنور کر دیتے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عصبیت۔ اور اگر ہماری برادری کا ہے، غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ہم اسے اس لیے نہیں ٹوکتے اسے کہ وہ ہماری برادری کا ہے، اس کو کہتے ہیں عصبیت۔ اور ذرا ذرا سی بات پر جو عصبیت کا نعرہ بلند کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اسلام میں عصبیت کی بالکل گنجائش نہیں ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور جو عصبیت کا نعرہ بلند کرے گا یا عصبیت کا پرچم اٹھائے گا، اس کی موت جاہلیت پر موت ہوگی۔ اور قرآن مجید کی روشنی میں جہالت یا جاہلیت اس کو نہیں کہتے جو ہم سمجھتے کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، جو ایمان سے باہر ہے اور حق کے راستے کو پہچان نہیں رہا ہے،
اور غلط راستے پر چل رہا ہے اسے جہالت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اردو والا جہالت نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ جاہل سمجھا جاتا ہے۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں قرآن پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہو کر زندگی گزارنے کی نصیحت کی ہے، تلقین کی ہے۔ کئی آیتیں ہیں، بے شمار احادیث ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے۔ آپ دیکھیے عمارت ایک اینٹ سے تیار نہیں ہوتی ہے، اینٹ کے اوپر اینٹ، اینٹ کے اوپر اینٹ جب رکھی جاتی ہے تو عمارت تیار ہوتی ہے، اور کوئی اینٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری وجہ سے یہ پوری عمارت قائم ہے، میں اگر نکل جاؤں تو عمارت ٹوٹ جائے گی، گر جائے گی۔ عمارت کو قائم رکھنے میں ہر ایک اینٹ کا اپنا اپنا حصہ ہے، کردار ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی جو عمارت ہے وہ ہر ایک مومن کے خلوص کے ساتھ اور اس کے کردار کے ساتھ وہ ایمان کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، اور مسلمان اور ایمان والا کوئی بھی فرد اگر اس سے الگ ہوتا ہے تو وہ ایمان کی عمارت کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایمان والا ایمان والے کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے، کہ اس کا بعض حصے کو مضبوط رکھتا ہے۔ اتحاد میں طاقت ہے، انتشار میں کمزوری ہے۔ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور وہی پانی کا قطرہ سمندر میں چلا جائے تو اس سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے؟ اس کی موج کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ وہی پانی کا قطرہ سمندر میں ہو اور پھر اس میں موج بنے، موج اٹھے تو بڑے بڑے جہازوں کو بھی وہ پلٹ کر رکھ دیتا ہے، اور وہی اگر اسی قطرے کو، پانی کے دو چار قطرہ اگر سمندر سے باہر نکال لو تو اس قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کی حیثیت اور اس کی قدر و قیمت تبھی ہے جب وہ مسلم جماعت کے ساتھ رہتا ہے، جب وہ ایک ساتھ مل کر رہتا ہے تبھی اس کی طاقت ہے، اور جب وہ الگ ہوتا ہے تو اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج کی جو طاقت ہے وہ دریا میں ہے، سمندر میں ہے، اس کی طاقت اسی وقت ہے جب وہ دریا میں، سمندر میں ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی طاقت تبھی ہے جب وہ متحد ہوں گے اور ایک ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ اپنے چھوٹے سے معمولی سے مفاد کے خاطر پوری قوم کے مفاد کو داؤں پر لگانا، اس سے بڑا بدقسمت انسان نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ کس بنیاد پر ہم متحد رہیں، کس بنیاد پر ہم ایک ساتھ مل جل کر رہے؟ بنیاد کون سی بنیاد ہونی چاہیے؟ بنیاد تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، قرآن سب سے پہلی بنیاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دوسری سب سے بڑی بنیاد۔ جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ سب وجہ اتفاق ہے، وجہ اتحاد ہیں۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اب اگر اس کے علاوہ بھی کوئی انتشار کی کیفیت پیدا کرے اور انتشار کی آگ کو ہوا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم و ملت کا وفادار نہیں ہے، بے وفا ہے۔ اسے پوری ملت اسلامیہ کی مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں، اسے صرف اپنے مفاد کی پرواہ ہے۔ اور پوری دنیا میں مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہی ہے۔ انتشار کا رونا ہر انسان رو رہا ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہیں، مسلمان متفق نہیں ہیں، اس لیے وہ ذلیل ہو رہا ہے، اسے ستایا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اسے پیٹا جا رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی جو بنیاد دی تھی، اس بنیاد کو ہم کتنا صحیح طریقے سے اس بنیاد کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کتنا ہم اس بنیاد کو کمزور کر رہے ہیں۔
اس بنیاد کو ہم خود کمزور کر رہے ہیں، کھوکھلی کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر اتحاد کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ وہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی مسلمان متحد نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے مسلمانوں کے آپس میں اتحاد ہونے کا جو فارمولہ دیا ہے وہ کسی قوم میں اور یا کسی مذہب کے ماننے والوں میں نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کی کوئی ایسی کوئی کامن چیز بتائیے کہ جس میں آپ کی پوری قوم متحد ہو جائے، نہیں بتا پائے گا۔ عیسائیوں سے پوچھئے کہ آپ کے یہاں کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس پہ سارے عیسائی متفق ہو جائے، مختلف ان کے یہاں فرقے ہیں، تو وہ بائبل کا نام لیں گے کہ اس پہ سب متحد ہو جائیں گے، لیکن بائبل ایک نہیں ہے، 4 ہیں، 4 بائبل ہیں اور چاروں کے ماننے والے الگ ہیں، تو عیسائی کس بنیاد پر متحد ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے برادران وطن سے پوچھئے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس پر متحد ہو سکیں، نہیں بتا پائیں گے۔ ساؤتھ کا غیر مسلم کوئی دوسری کتاب بتائے گا، نارتھ کا نان مسلم کوئی دوسری کتاب بتائے گا، لیکن دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے اور مسلمان کے کسی فرقے سے پوچھئے کہ تمہاری کون سی ایسی کتاب ہے جس پر تم لوگ متحد ہو سکتے ہو، تو ہر مسلمان، دنیا کا ہر مسلمان کہے گا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید 1 یا 2 4 نہیں ہے، ایک ہی ہے، یہ اللہ کی کتاب ایک ہی ہے، اور دنیا کا ہر مسلمان اور ہر فرقے کا مسلمان، ہر گروپ کا مسلمان اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کے احکام و معانی کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتحاد ہونے کی بنیاد موجود ہے۔ دنیا کے کسی مسلمان سے پوچھو تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا اسلام ہے، وہ اپنے فرقے کا نام نہیں لے گا۔ مگر کسی اور سے پوچھے کہ تمہارے دین کا نام کیا ہے، وہ نہیں بتا پائے گا۔ تو مسلمانوں کے پاس ایک ہو کر رہنے کی بنیادیں موجود ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس بنیاد کو کتنا مضبوط رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اسی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم انہی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خود اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم خش و خاشاں کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوگی، بڑی کثرت سے مسلمان ہوں گے، مگر ان کی حیثیت وہ نہیں ہوگی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ خش و خاشاک کی طرح، گھاس تنکے پھوس کی طرح وہ بہہ جائیں گے، اور دنیا کی ساری قومیں ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں ہم لوگوں کی یعنی مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان کی تعداد تو آج سے کئی گنا زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ ان کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ ہوگی، مگر 2 وجہوں سے وہ ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ 2 وجہوں سے ان کے اندر کمزوری پیدا ہوگی۔ پہلی وجہ یہ کہ دنیا کی محبت ان کے اندر گھر کر جائے گی، اور دوسری وجہ یہ کہ موت سے وہ بھاگیں گے اور موت کو ناپسند کریں گے۔ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یہ 2 چیزیں اس زمانے کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوں گی، اور ان کی تعداد 2 ارب یا 1.5 ارب ہونے کے باوجود کمزور ہو جائیں گے۔ آج ساری دنیا کا یہی حال ہے، دنیا کے ملک کے تمام مسلمانوں کا یہی حال ہے، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیں گی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی، اور آج اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا کریں۔